الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. توبہ کے عنوان سے ہم بات کر رہے تھے. آج ہم اس کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اس ٹاپک کو جو ہے گناہوں سے انسان توبہ کیسے کرے, توبہ سے معافی کیسے ہوتی ہے, پھر شیطان ذہن میں کیا کیا اشکالات لے کے آتا ہے, مختلف چیزوں کے اوپر ہم نے بات چیت کی. اب ہم توبہ کے متعلق چند جو جنرل کوشچنز ہوتے ہیں اس کو آج کریں گے اور پھر اپنے ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے. جب انسان توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کچھ سوال ہوتے ہیں. آئیے ان سوالوں کے جوابات بھی سن لیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا گناہ سرزد ہونے سے پہلے جو پہلی توبہ کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے؟ کہ ایک دفعہ گناہ کرتا تھا پھر توبہ کر لی, پھر میں نے گناہ کر لیا تو کیا پہلے والی توبہ ٹوٹ گئی؟ اس کا جواب سن لیں. گناہ سے توبہ کی, اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. اب اگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گناہ ہو گیا تو اب دوبارہ توبہ کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا سیل فون ہے, اس کے اندر میسیجز آتے ہیں. اگر آپ نے پہلے والا میسیج پڑھا اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور پھر دوبارہ میسیج آ گیا تو اب اس کو آپ الگ سے ڈیلیٹ کریں گے, اس کو ختم کر دیں گے, لیکن پہلے والا میسیج ختم ہو گیا, اس کا سلسلہ وائنڈ اپ ہو چکا. اسی طرح جو ہم نے پہلے گناہ سے توبہ کی وہ اپنی جگہ برقرار, وہ توبہ ہو چکی. اب اگر دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا ہمیں دوبارہ توبہ کرنی چاہیے. اللہ رب العزت پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کیا ایک گناہ کے ہوتے ہوئے دوسرے گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک انسان 2 گناہ کر رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ایک سے تو میں توبہ بھی نہیں کر سکتا, تو کیا جو دوسرا گناہ ہے اس کو میں چھوڑ سکتا ہوں؟ اس کی مثال یوں سمجھ لیں, کیونکہ عورت ہے وہ ابھی پردہ نہیں کرتی اور نماز بھی نہیں پڑھتی, تو اب اس کو کہیں گے کہ وہ کہے گی کہ جی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن ابھی پردہ نہیں کر سکتی, تو کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں, آپ نماز پڑھنا شروع کریں, اللہ رب العزت اس کی برکت سے خود بخود پردہ عطا فرما دیں گے. تو ایک گناہ اگر چھوڑنا ہے 2 میں سے تو ضرور چھوڑیں, یہ پاسبل ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شیطان کیا کہتے ہیں, نہیں آپ دوسرا گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے تو کیا فائدہ توبہ کرنے کا. نہیں, 3 گناہ ہیں, 3 میں سے 2 سے توبہ کرنی ہے تو فوراً کر لیجئے, تیسرے سے اللہ رب العزت خود بخود جان چھڑوا دیں گے. ایک آدمی ہے اس کے غیر محرم سے تعلقات ہیں اور دوسری طرف وہ روزے بھی نہیں رکھتا. اب اس کو کہا جائے گا کہ جی آپ یہ گناہ چھوڑو, وہ کہتا ہے جی میں روزے رکھنے شروع کر دوں گا, میں تعلقات ختم نہیں کر سکتا. بھائی روزے رکھنے شروع کر دو, اللہ رب العزت اس کی برکت سے تعلقات بھی ختم کروا دیں گے. تو 3 گناہ 4 گناہ 5 گناہ ہیں, انسان جن سے توبہ کر سکتے ہیں ان سے ضرور توبہ غائب ہو جائے. اللہ رب العزت ان گناہوں سے توبہ کی برکت سے جو باقی گناہ رہ گئے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں, بہت ساری نمازیں اور روزے قضا ہو چکے, زندگی کے 10 سال ایسے گزرے, 15 سال ایسے گزرے, 20 سال ایسے گزرے کہ ہم نے نمازیں اور روزے نہیں رکھے, اب ہم لوگ کیسے توبہ طائب ہوں, کیا کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ پہلے اب والی نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, روزے رکھنے شروع کر دیں. اور پھر آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نمازوں کے ساتھ جو پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں ان کا حساب کر کے ان کے فرض پڑھنے شروع کر دیں, ان کی قضا شروع کر دیں. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا شروع کر دیں. ہم نے دیکھا جنہوں نے 15 سال کی نمازیں قضا کی تھی, اگلے 15 سال میں ان کی پیچھے والی ساری نمازیں ادا ہو گئیں.
تو ایک تو اللہ رب العزت سے استغفار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے جو قضا ہوئی، جو لیٹ ہوئی اس کے اوپر، اور دوسرا ادا کرنا شروع کرے، اللہ رب العزت آسانی فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کتنے لوگ تھے جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے، ان لوگوں نے سردیوں کے دنوں میں روزے رکھنے شروع کیے اور ان کے 10 سال 20 سال کے روزوں کی قضا ہو گئی۔ تو انسان جب کوشش کرنا چاہتا ہے تو انسان کوشش کر لیتا ہے اور کئی سالوں کی قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے قضا کو ادا کرنا شروع کیا اور اس دوران موت آ گئی تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے قضا کو ادا کرنا شروع کر دیا تھا، اس کی قسطیں آنی شروع ہو گئی تھی، میں اپنی رحمت سے اس بندے کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ دوسروں کی غیبتیں بہت کی، اب توبہ کیسے کریں؟ کہ جی میری تو ہر وقت زبان چلتی رہتی تھی اور جب چلتی تھی تو دوسروں کی غیبتیں ہوتی تھی، اور اس میں اکثر لوگ اس کے اندر انوالو ہیں، خاص طور پہ جو عورتیں ہوتی ہیں کہ غیبتیں بہت کرتی ہیں، جہاں بیٹھی وہاں دوسروں کے تذکرے شروع۔ وہ جی ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، بھائی جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو وہ بہتان ہے، سچ بات ہے لیکن اس بندے کو بری لگے گی، آپ اس کے پیٹھ پیچھے بول رہے ہیں، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ غیبت جو ہے حقوق العباد میں سے ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ جس بندے کی غیبت کی ہو انسان اس بندے سے معافی مانگے، اس کو بتائے کہ یہ آپ کے کچھ حقوق مجھ سے تلف ہو گئے، کمی ہو گئے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ مت کہے کہ جی میں آپ کی غیبتیں کرتا پھرتا تھا، میں آپ کی برائیاں کرتا پھرتا تھا، یہ تو اور دشمنی والی بات ہو گئی۔ شریعت کہتی ہے اگر اس نے معاف کر دیا تو معافی مل گئی، سن کے مسکرا دیا تو بھی معافی مل گئی، خاموشی اختیار کر لی تو بھی معافی مل گئی۔ تو دنیا میں معافی مانگنا آسان ہے، کل قیامت کے دن کسی بھی گناہ کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر کسی انسان سے کوئی قتل ہو گیا تو اب اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ شریعت نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے کہ اس نے اللہ کا حکم توڑا، کسی جان کو قتل کیا۔ دوسرا ان کے جو وارث ہیں ان کو قصاص اور دیت ادا کرے، اور تیسرا جس کو قتل کیا اس بندے کے لیے استغفار کرے۔ 3 کام کرنے پہ اللہ رب العزت اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کسی کا مال چرایا ہوا تھا، اب اس کی توبہ کیسے کی جائے؟ کہ جی کسی کا مال چوری کر لیا، اب انسان کیا کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ انسان توبہ طائب ہونا چاہتا ہے تو اس مال کو واپس کرے، اور اگر وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو واپس کر دے، اور اگر پتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے کیا سلسلہ ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ نیت یہ کرے کہ اس کا جو ثواب ملے گا قیامت کے دن اس شخص کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں، اس کے حق والوں کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرما دیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہو جائے گی۔ تو چند ایک مختلف سوالات ہیں جو جنرلی انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھ کے اوپر رکاوٹ ہے، میں کیا کروں؟ بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ جی توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، تو میں تو گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ سے اگر گناہ نہیں چھوٹتے آپ توبہ کرنا بھی نہ چھوڑیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک انسان کہے کہ جی میں باہر جاتا ہوں، میرے جسم پہ مٹی لگ جاتی ہے، شاور کیا لینا، میں دوبارہ جاؤں گا کام پہ دوبارہ مٹی لگ جائے گی، تو اسی لیے مجھے شاور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہیں گے بھائی اگر ابھی جسم پہ میل کچھ ہے لگ گئی، شاور لے لو، صاف کر لو، پھر دوبارہ لگ جائے گی، پھر دوبارہ شاور لے دینا، اس میں کیا مسئلہ والی بات ہے؟ اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ تو اسی طرح اگر انسان سے گناہ ہو گیا تو انسان توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کر لے۔ اگر ہم گناہ کرنے سے نہیں رک سکتے تو ہم توبہ کرنے سے کیوں رکتے ہیں؟ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کا نامہ ہمارے اللہ رب العزت کے سامنے کھولا جائے گا،
فرشتے بتائیں گے یا اللہ اس کا نامہ اعمال ایسا ہے کہ یہ بندہ گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کر لیتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کر لیتا تھا، ساری زندگی اس کا یہ عمل رہا کہ اس نے گناہ کو نہیں چھوڑا، بار بار گناہ کرتا تھا لیکن بار بار توبہ بھی کر لیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے میرے فرشتوں، شیطان اس سے گناہ کرواتا تھا، میرا بندہ بار بار توبہ کرتا تھا، جاؤ میں نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو جنت عطا کر دی، اس کو استقامت والوں میں شمار کر دیا کہ شیطان گناہ کروانا نہیں چھوڑتا تھا، میرا بندہ توبہ کرنا نہیں چھوڑتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو ہم توبہ کرنا بھی نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگتے رہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ نادانی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اب توبہ کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين، جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له، پھر وہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے۔ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، دن کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ جب گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت ہو کیا کریں؟ وضو کریں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کریں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، میں آپ کے در پہ آیا بیٹھا ہوں، اللہ آج سے گناہوں کا ارادہ ختم کر رہا ہوں، ترک کر رہا ہوں، میرے اوپر مہربانی فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ جب بندہ اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 9-10 سال کے بچے کو ناراض ہو رہی تھی، خفا ہو رہی تھی۔ تو بہت ضدی ہے، تو نافرمان بن گیا، تو میری بات نہیں سنتا، تو میری بات نہیں مانتا، اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو دفع ہو جائے اس گھر سے۔ ماں نے غصے سے جو اس بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر سے باہر آ کے گرا اور ماں نے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ بچہ کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں وہ بچہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، روتا رہا، اور پھر اس نے روتے روتے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب وہ اپنی اسٹریٹ کے گلی کے کارنر پہ پہنچا تو وہاں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کچھ سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر وہ آہستہ قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف آیا۔ تھکا ہوا تھا، مار پڑی ہوئی تھی، رو رو کے آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ بچہ اپنے گھر کے دروازے پہ آیا اور وہیں دروازے پہ بیٹھ کے دہلیز پہ بیٹھ گیا اور وہیں اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا یہ معاملہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ماں نے کسی کام کی وجہ سے دروازہ کھولا، دیکھا بچہ دہلیز پہ سویا ہوا ہے۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر اس کو مارنے لگی، کہنے لگی تو جاتا کیوں نہیں ہے یہاں سے، میں نے تجھے کہا دفعہ دور ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ پھر وہ اس کو کہنے لگی نکل جا یہاں سے۔ جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے پہلے مارا تھا، مجھے گھر سے دھکا دیا تھا، مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں نے سوچا تھا میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں، میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، میں کسی کے جوتے صاف کر لوں گا، میں کسی درزی کی دکان پہ کپڑے بنانے سیکھ لوں گا، کچھ مزدوری کر لوں گا، مجھے کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، رہنے کو جگہ مل جائے گی۔ امی میں سوچ کے گلی کے کارنر تک چلا گیا، پھر میرے ذہن میں بات آئی
تجھے کھانے پینے کو بھی مل جائے گا، رہنے کو بھی مل جائے گا، لیکن جو محبت تجھے اپنی امی سے ملتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ امی میں سوچ کر واپس آ گیا، میں اسی دروازے پہ بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے خفا ہیں یا ناراض ہیں، مجھے مارنا ہے یا ڈانٹنا ہے؟ امی میں آپ کا بیٹا ہوں، میں یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا۔ جب بچے نے یہ بات کہی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، ماں کی ممتا کو جوش آیا، اس نے بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے اگر تم یہ سمجھتے ہو جو محبت میں تمہیں دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، ہے میرے بچے یہ در کے دروازے تمہارے اوپر کھلے ہیں، یہ گھر تمہارا ہے، تم گھر کے اندر آ جاؤ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا، اس کے بعد کہتے ہیں جس طرح بچے نے ماں کا دروازہ نہیں چھوڑا، اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ کے در پہ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے الہی عبدک العاصی اطاعک مقرم بالذنوب وقد دعاک، اے اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، آپ کے دربار میں اقرار کرتا ہے، وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُكَ وَإِن تَدْرُ وَإِلَّا تَغْفِرْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ۔ اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کو یہ بات سچتی ہے، اور اللہ اگر آپ مجھے دھکا دے دیں گے، آپ اپنے در سے دور کر دیں گے تو پھر کون ہے دنیا میں مجھ پر رحم کرنے والا؟ انسان جب اس طرح اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں ایک اور واقعہ نقل کیا ہوا ہے کہ گناہوں سے توبہ کس کیفیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اس بارے میں بھی ایک واقعہ سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، وحد بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کان فی زمن موسیٰ علیہ السلام شاب عاتی مسرف علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا بدکار تھا، برے کام کیا کرتا تھا، اپنی جانوں پر ظلم کرتا تھا، بستی والے اس سے تنگ تھے، اس کی بدکاری کی وجہ سے تنگ ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حد ہو گئی، انہوں نے دھکے دے کے اس کو اپنی بستی سے نکال دیا، کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ اس نے توبہ کر لی، پھر وہ توبہ پہ کچھ عرصہ قائم رہا لیکن وہ رہ نہ سکا اپنی عادت سے، پھر وہ زنا کا مرتکب ہوا، بستی والوں نے اس کو خوب سزا دی، خوب مار پیٹ کی، مارنے پیٹنے کے بعد اس کو بستی سے دھکا دے کے باہر نکال دیا، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں، تم نے ہم سب کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ تمام بستی والے اکٹھے ہو گئے اور اس کو اپنی بستی سے باہر پھینک دیا، فَأَخْرَجُوهُ مِن بَيْنِهِمْ لِسُوءِ فِعْلِهِ، انہوں نے اس کو بستی سے اس کے برے کاموں کی وجہ سے نکال دیا تھا۔ وہ نوجوان آگے شہر کے باہر ایک ویرانہ تھا، وہاں جا کے رہنے لگا، سردی کا موسم تھا، اس کے پاس بستر بھی موجود نہیں تھا، پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اس کو بخار ہو گیا، نہ کوئی آس پاس تھا، نہ کوئی دوا دینے والا تھا، نہ کچھ کھانے پینے کو کوئی چیز موجود تھی۔ چنانچہ اس حال میں اس نوجوان کو اس ویرانے میں موت آئی۔ جب موت آنے لگی تو اس کے ساتھ عجیب معاملہ ہوا، فحضرته الوفاة في خربة على باب البلد، اس شہر کے دروازے پر موت آ گئی۔ فأوحى الله تعالی الى موسیٰ علیہ السلام، جب وہ فوت ہو گیا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، ان ولیا من اولیائی حضرہ الموت، میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے، فاحضروہ وغسلوہ وصلی علیہ، آپ وہاں پر جائیے، اس کو غسل دیجئے، اس کی نماز جنازہ پڑھیے، وَقُلْ لِمَنْ كَثُرَ عِصْيَانُهُ يَحْضُرُ جَنَازَتَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ، اور اعلان کر دیجئے جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں، جو بہت خطا کار بہت گناہگار ہو، وہ اگر اس شخص کا جنازہ پڑھ لے، اس میں شامل ہو جائے، میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر لوں گا۔ وَاحْمِلُوا إِلَيَّ لِأُكْرِمَ مَثْوَاهُ، اسے دفن کر دیجئے تاکہ میں اپنے ولی کی عزت افزائی کروں۔
چنانچہ فنادا موسیٰ علیہ السلام فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر اعلان کروا دیا، لوگو اللہ کے ایک ولی کی موت ہوئی ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے جو شخص زیادہ گناہگار ہے، زیادہ خطا کار ہے، اگر وہ اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ فَكَثُرَ النَّاسُ، لوگ بڑی تعداد میں وہاں اکٹھے ہو گئے۔ فَلَمَّا حَضَرُوا وَعَرَفُوهُ، جب لوگ آ گئے اس بندے کو لوگوں نے دیکھا تو لوگ تو پہچان گئے، فقالو، کہنے لگے، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، هذا هو الفاسق، یہ تو وہ فاسق ہے، الذي اخرجناه، جس کو ہم نے اپنی بستی سے باہر نکالا تھا۔ فتعجب موسیٰ علیہ السلام من ذلك، موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بہت حیران ہوئے۔ فأوحى الله إليه، اے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، صدقوا وهم شہدائی، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، سچی بات کر رہے ہیں، الا انه حضرت الوفاة في هذه الخربة، بات یہ ہے اس نوجوان کو جب اس ویرانے میں موت کا وقت آیا، نظر یمنۃ و یسرۃ، اس نوجوان نے دائیں نظر ڈالی، بائیں نظر ڈالی، فلم یرحمی ولا قریبا، فلم یرحمی ولا قریبا، اس کو اپنا کوئی دوست، کوئی قریبی نظر نہ آیا۔ اس نے کہا اللہ ویرانہ ہے، نہ میری ماں پاس ہے، نہ بیوی بچے پاس ہیں، نہ کوئی دوست یار پاس ہے، میں کس کو اپنا غم سناؤں؟ یا اللہ میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں۔ ورآ نفسہ غریبۃ وحدیدۃ ذلیلۃ، اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا، اپنے آپ کو ذلیل پایا۔ فرفع بصرہ الیہ، اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور مجھے کہا، اس قسم مشرق عالم میں اس نوجوان نے کہا، الہی، اے اللہ، عبد من عبادک، میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، مجھے میرے وطن سے، میرے شہر سے دھکے دے کے نکال دیا گیا ہے۔ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اللہ اگر مجھے پتہ چل جائے مجھے عذاب دینے سے تیری شان بڑھ جائے گی، تیری ملک بڑھ جائے گی، اور مجھے معاف کر دینے سے گھٹ جائے گی، میں آپ سے کبھی مغفرت طلب نہ کرتا۔ وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے سوا میری کوئی جا پناہ نہیں، میری کوئی امیدگاہ نہیں۔ وَقَدْ سَمِعْتُ فِي أَنزَلَتْ أَنَّكَ قُلْتَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَا تُخَيِّبْ رَجَائِي، میں نے یہ بھی سنا ہے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا ہے، اللہ میری امیدوں کو ناکام نہ کرنا، میں تو بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، میں نے یہ سنا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، افکان احسن بی ان اردہ، کیا یہ اچھا لگتا ہے میں اس نوجوان کی فریاد کو رد کر دیتا، وَهُوَ غَرِيبٌ، اور وہ بے وطن تھا، عَلَىٰ هَٰذِهِ الصُّفَّةِ، اس نے میری رحمت کو مجھ کو واسطے دیے، میرے سامنے گڑ گڑایا، خوب رویا۔ وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر وہ ساری دنیا کے گناہگاروں کی بخشش کی مجھ سے فریاد کرتا، میں پروردگار عالم اس کی فریاد کو سن لیتا، تمام دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا، ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا۔ اللہ اکبر، آپ کتنے کریم ہیں، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا خطا کار، جس کو لوگ تنگ آ کے بستی سے باہر نکال دیتے ہیں، اگر وہ موت سے پہلے اللہ آپ کے سامنے فریاد کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس نے اتنی اچھی فریاد کی کہ ساری دنیا کے گناہگاروں کے لیے فریاد کرتا، میں تمام دنیا کے گناہگاروں کو معاف کر دیتا، میں تمام دنیا کے گناہگاروں کو بخش دیتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا موسیٰ انا کہف الغریب وحبیبہ وطبیبہ وراحمہ، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کی میں پناہ گاہ ہوتا ہوں، جس کا دوست کوئی نہیں ہوتا میں اس کا دوست ہوتا ہوں، جس کا کوئی طبیب نہیں ہوتا میں اس کا طبیب ہوتا ہوں، جس کا رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوتا میں پروردگار اس پہ رحم کرنے والا ہوں۔ جب اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں، اتنے مہربان ہیں،
ایک گناہگار کو اولیاء کے زمرے میں شامل فرما لیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم آج کی مجلس میں سچی پکی توبہ کریں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، قیامت کے دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن پوری امت کے سامنے کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم سے تو دنیا میں دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کے دن تیرے جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، ہم انسان ہیں، ہم بھول گئے، خطائیں کر بیٹھے، آج احساس ہوا ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ گزر رہا ہے، اے میرے مولا آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمارے اوپر رحمت فرما دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں سچے دل سے کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات پڑھنے سے آپ توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنے محبت سے لبریز فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینہ میں پیدا فرما، انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جولیوں کو بھر دینے والے، پروردگار عالم تیرے گنہگار خطاکار بندے تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم رمضان المبارک کا یہ وقت ہے، اللہ افطار کا وقت قریب ہے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بندوں میں شامل فرما. اللہ دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما, نیک تمناؤں کو پورا فرما. پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ کرونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما. جو کرونا کی وجہ سے اللہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. پروردگار عالم عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما, سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے مولا رمضان المبارک کا یہ وقت ہے, اللہ اس وقت میں آپ نے شیطانوں کو باندھ دیا. اللہ ہم لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں, اللہ عبادت بھی کر رہے ہیں, اللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ ڈر یہ لگتا ہے رمضان المبارک گزرنے کے بعد پھر شیطان ہم پہ حاوی اور مسلط نہ ہو جائے. اے میرے مولا میں نماز کی استقامت عطا فرما. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما, سجدے کا سرور نصیب فرما, رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا فرما. اے میرے مولا میں حافظ قرآن بنا, عالم قرآن بنا, قاری قرآن بنا, داعی قرآن بنا. اے میرے مولا ہمیں عاشق قرآن بنا. پروردگار عالم ہمیں بار بار قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن سے ہمیں عشق عطا فرما. پروردگار عالم قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم مدارس عربیہ کی حفاظت فرما, دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے خانقاہوں کی حفاظت فرما, اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. پروردگار عالم وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام پہنتے ہیں, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں, اللہ کوئی تیرے گھر کا طواف کرتا ہے, اللہ کو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہے. پروردگار عالم ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم اپنی رحمت کے ساتھ آقا علیہ السلام کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اللہ جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمارے عزیز قاری مشائخ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.